جی حضور محترم قبلہ زہد علیہ السلام، خدا کے دل، مسیح زماں، نئے دور کے آدم اور اللہ کے نبی، ہم آپ کا آج کے سوال و جواب کی نشست میں اپنے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایڈمن ٹیم اور خصوصاً برادر پیغمبر سورج خان صاحب کے ہمراہ۔ خدا کا سلام ہو اطہر اور سورج صاحب پر اور دیگر لوگ جو ہماری مدد کر رہے ہیں، فقط خدائے واحد کے لیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو خدا کی دنیا آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ زمین کے وارث یہ ہوں گے اور ان کی نسلیں ہوں گی، تو وہ وعدہ پورا ہو جائے گا کہ زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو میں آگے ہوں، تو دیکھ لیں، سوال جواب کر لیتے ہیں، کوئی 35 منٹ میں بتا دوں گا، کیونکہ اس کے بعد پھر میری زوم میٹنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ آج میری زوم میٹنگ بھی ہے ممبروں کے ساتھ۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک نئے ممبر ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص جو کہ اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے آپ کی رہنمائی کے ساتھ روحانیت میں قدم رکھتا ہے، آپ کا مسیح زماں مان لیتا ہے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس شخص کی توبہ کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا اس کے جو پچھلے گناہ وہ اپنی زندگی میں کر چکا ہے ان کی اسے معافی مل جائے گی، یا ان کے کیا معاملات ہوں گے؟ کیونکہ اس نے جو ماضی میں معاملات کیے ہیں اس پہ وہ نادم ہے، شرمسار ہے اور وہ آئندہ نہیں کرنا چاہتا، تو کیا پھر بھی ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ان کا حساب لیا جائے گا یا معاف کر دیا جائے گا؟ بتائیے گا اس بارے میں، بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خدا کی حفاظت میں رہیں اور آپ سے آنے والے وقتوں میں جتنا بھی کام لے سکتا ہے، جتنی بھی آپ کی ہمت اور استقامت ہے، وہ خدا آپ سے کام لے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پروگرام۔ پرانے وقتوں میں مذہب میں یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا کہ آ جاؤ ہمارے مذہب میں اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور یوں کر کے تعداد بڑھا لی، اور آگے جا کے نبی کو پھر جو مصیبتیں پڑی اس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہا ہے۔ آپ ہمارے مشن میں آتے ہیں، ندامت ہے آپ کو، تو اس کے متعلق ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، نور کو آتے آتے وقت لگتا ہے اور اندھیروں کو جاتے جاتے وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اندھیروں کو بھی روح میں آتے آتے بڑا وقت لگتا ہے، بلکہ یہاں وقت کم لگتا ہے۔ یوں مثال سمجھ لیں کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے، جیسے وہ جو پہاڑوں پہ کلائم دی ماؤنٹین، اس کے لیے بڑی ٹریننگ اور خطرناک سفر ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہاڑ پہ سے گرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ اپنے آپ کو پھینک دیں، کام ہو جائے گا آپ کا۔ اب اصل بات یہ ہے، آپ ہمارے مشن میں آئے، آپ زیدینی کہلائے کہ میں خدا کی بادشاہت کے لیے پوری استقامت، صبر، وفا کے ساتھ اور اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اب یہ میرا سفر ہوگا، تو جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جائے، کیونکہ اس سفر میں اب جو نیا سفر ہے،
آہستہ آہستہ اندھیرے نور میں سے جاتے رہیں گے اور نور ہی نور رہ جائے گا. تو ایک دم میں آپ کو یہ ٹکٹ دے دوں کہ سارے گناہ معاف ہو گئے تو یہاں پہ آ جا اور پرواہ مت کر. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے موت کے بعد بھی آپ سے ملنا ہے. تو آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا کہ جس سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ حضور آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا. تو وہ یہ ہے کہ ایک زندگی اب جیسے میں نے کہا ہے وہ دینی ہے. تو وہ خود بخود ہی خدا کی منشا کو پورے کرتے ہوئے نور آتا جائے گا. جہاں نور آتا ہے وہاں اندھیرے روح سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سفر ہے. تو جتنے نبیوں نے ایسی باتیں کر دی غلط، وہ جھوٹ بولا تعداد بڑھانے کے لیے، اور پھر ایسا ہوا کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اندھیروں میں کمی نہیں ہوئی کیونکہ وہ اور غلط کام کرتے رہے. تو پھر ہوا یہ کہ جب وہ مرے تو نہ وہ وعدہ پورا ہوا، پھر جمع تفریق ہوئی اور پتہ لگا کہ ان کے گناہ زیادہ ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی، اور نیکیاں بہت ہی کم. تو پھر وہ مائنس کلاس ہوا تو پھر نیچے جانا پڑا. تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو اس کے ساتھ آپ کو آنا ہے، ان عہد اور وعدے کے ساتھ کہ اب میری زندگی نئی خدا کے ساتھ ہے. باقی وہ جو میں نے پروسیس بتایا ہے وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے اور نور آ جاتا ہے اور اندھیرے باقی نہیں رہتے. پھر جب نور آ جائے گا تو بادلوں نے آنا ہے اور وہ برسیں گے تو آپ کو پاک صاف کر دیں گے. پھر وہ چھٹ بھی جائیں گے بادل. پھر آپ کی روح کے اندر وہ ایک نئی کہانی جنم لے لے گی. تیری میری کہانی ہے محبت میں، اور وہ ایک پیار کا نغمہ ہے. تو ماضی کی سوچوں کو لے کر کہ یہ معاف نہیں ہوا وہ معاف نہیں ہوا، خدا نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، جو بھی غلطی ہو جائے آج اسے آنے والی کل میں یاد نہیں رکھنا، ورنہ وہ اگلا دن بھی خراب کر دیا آپ نے. تو جو ہی ہو جائے نادم ہو کے نیا سفر شروع کر دے، تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اندھیرے ایسا ایسا دور ہوں، اور محبت جتنی آتی جائے گی اندھیرے اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے اور نور میں اضافہ ہوتا جائے گا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ خدا کی ذات کا ان تمام تخلیقات کا کیا مقصد ہے؟ خدا کی ذات نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جن و انس کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انسان کے پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں بتائیے. بہت شکریہ. یہ بھی ٹھوکر لگی ہے، میں سمجھا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، اب اس آدھے مضمون کو یوں سمجھا گیا ہے کہ سجدے کرے جاؤ اور بابا بلے شاہ کہے جائے کر کر سجدے کس گئے متھے، صبح بھی یہی کہے گئے نہ رب تیرت نہ رب مکے، ملا ملایا کچھ بھی نہیں. تو یہ آدھا مضمون تھا کہ عبادت کرو. لیکن آپ ایک باغبان سے جو ایک درخت لگاتا ہے، یہ درخت تو ہو گئی عبادت. اسے اس کی نیت کیا ہے؟ وہ صرف درخت لگاتا ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اور سوچ نہیں ہے، تو وہ ایک درخت ہوگا اور اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا.
لیکن اگر درخت لگا کر وہ ایک پھل چاہتا ہے تو وہ پھل کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں آگے. عیسیٰ ابن زکریا، جسے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ اس کا باپ زکریا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر درخت کا پھل نہیں ہے تو جھنجار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں میں انگور کا درخت ہوں، یعنی کہ میرے اندر انگور سے شراب بھی بنتی ہے، لوگ پی کر اس کو وجد میں آتے ہیں، لیکن یہ اصل نہیں ہے. یہاں مراد انگور سے جو زندگی کو سیراب کرتا ہے. یہ کہہ کے عیسیٰ کہتے ہیں میں انگور کا درخت ہوں. اس کا پھل بتاتے ہیں کہ میں زندگی کا درخت ہوں جہاں سے سچائی کے چشمے پڑتے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں. جو بات آدم ہمارے ابا اماں سے کی تھی اور وہ نافرمان نکلے، وہی بات آسمانوں میں ان گنت مخلوقات ہیں ان سے بھی کی. وہ کیا تھی میں بتاتا ہوں. کہ تم اس باغ عدن سے مراد دل ہے، یعنی کہ جو محبت الہی کا پھل ہے وہ کھاتے رہنا جہاں سے چاہو. لیکن جو یہ درمیان کا درخت ہے یہ مت کھانا جب تک میں تمہیں برکتیں نہ دوں. اب آپ کے درمیان کا درخت کیا ہے؟ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. جب تک میں تمہیں برکتیں نہ دوں، مراد یہ جب تک تم کامل نہ ہو جاؤ، یہ مراد ہے. تب تک نہ کھانا، ورنہ اے آدم تو نافرمان ہوگا، بھٹک جائے گا، اپنی بڈی کی طرف مائل ہو کر سچائی کے رستے سے بھٹک جائے گا، اور پھر اپنی نسلوں کا بھی کھانا خراب کرے گا، کیونکہ تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا. اب یہ جو زمین والے ہیں ان کے ابا ماں نے بھی بات نہیں مانی، وہ جو جن ہیں انہوں نے بھی نہیں مانی، فرشتوں نے مان لی، اور جو بہت سی مخلوقات ہیں ستاروں میں جن نے مانی، وہاں پہ باغ عدن جنتیں بن گئی ہیں. وہ لوگ بہت آگے نکل گئے. تو زندگی کا مقصد ستاروں کے اندر بہت سے جہان ہیں جنہوں نے پورا بھی کر دیا، اور ایک ہم ہے کہ ہماری قسمت کا کوئی بھی ستارہ نہیں ہوا، ہم آج بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو اب میں آیا ہوں، اب میں تمہیں وہ راز کھول رہا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کھولے. تو میری باتوں پہ غور کرو. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ان محترم کا سوال ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اس اشرف المخلوقات ہونے کے اس سٹیٹس کا، اس برتری کا کیا مفہوم ہے؟ اگر انسان افضل ہے تو اس کی کیا شرائط ہے اور کس بنا پر یہ کہا گیا ہے؟ بہت شکریہ. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ راول پنڈی کے آپ نمبر 1 چیمپئن ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ نمبر 1 ہو گئے پوری دنیا کے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے مفتیوں نے سمجھا اور نہ ہی ہم نے خود غور کیا. اشرف المخلوقات کہاں پہ کہا گیا ہے میں بتا دیتا ہوں. یہ ساری ناواقفیت ہے، کیونکہ انہوں نے نکاح بھی مولویوں سے پڑھانے ہیں اور ہر کام انہوں نے مولویوں کو دے دیا. اپنا جنازہ بھی مولویوں سے ہی پڑھانا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تیرے رب نے، یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا کہ
کہ انی جاہل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ زمین کا نمبر 1 ہوگا اشرف المخلوقات. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ جہانوں کا اشرف المخلوقات ہے. سمجھے کہ نہیں آپ بات؟ وہ ہم نے تڑاکو والی بات نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں میرا باپ سلطان تھا، تو وہ کہتے تجھے کیا؟ تو ابا جی سلطان ہوں گے راول پنڈی کے، مہاراجا ہوں گے، تو مہاراجا تو پھر بڑے ہیں. تو بات جو ہو رہی ہے وہ اشرف المخلوقات زمین کی بات کر رہا ہے. کہاں ہے کہ پورے آسمانوں پر. تو اس سے جو غلطی اور ٹھوکر لگی وہ یہ ہے، پھر خدا نے چاہا کہ ان کی جو ٹھوکر لگی ہوئی ہے اس کو بھی درست کر دوں، تاکہ ان کے دماغ کے جو پیچ ہل گئے ہیں ان کو ٹائٹ کریں. کہتا ہے کہ میں جہانوں کا رب ہوں، الحمدللہ ہے. میری تعریف جو ہے زمین میں نہیں سما سکتی. ان گنت جہانوں کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں کوئی 10 جہانوں کا رب ہوں. کہتا ہے میں جہانوں کا رب ہوں. اب یہ مسلمانوں نے یہاں بھی دھوکا کھایا اور کہنے لگے کہ بس وہ زمین کا ہی رب ہے، اس کے بعد وہ رب المسلمین ہے. تو اشرف المخلوقات کی جو تعریف ہوگی وہ قرآن نے خود ہی کر دی کہ زمین کا نائب ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، سے زمین پر اس کو نائب بنایا. تو اب میں آیا ہوں اور میں بتا رہا ہوں، تو کیونکہ ان کے دماغوں کے پیچوں کو زنگ لگ گئے ہیں تو امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے اور اسی طرح سمجھائیں گے آگے بھی جیسے میں نے سمجھایا ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ جو حق تعالیٰ کی پینٹنگ، جو تصویر اللہ تعالیٰ کی آپ نے انسانیت کے سامنے رکھی ہے، اس پینٹنگ کے بارے میں آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہیں کیوں منع کیا گیا، اور آپ ہی کے مشن میں یہ خدا کی عنایت کیوں ہوئی کہ انسانیت کو یہ تصویر اس دور میں دکھائی جائے؟ یہ محترم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہی کیوں نہیں حق تعالیٰ کی تصویر دکھا دی گئی، تاکہ انسانیت شروع سے ہی اپنے خدا کو دیکھ پاتی کہ خدا دیکھنے میں ایسا نظر آتا ہے. تو اس مضمون پر وضاحت فرمائے گا. شکریہ. آدم تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا نافرمان تھا. اس نے اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا. اسے تصویر کیا بلکہ خدا سلام بھی نہیں کرتا، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو اسے کیوں دیتا تصویر؟ اب دیکھیں نا، اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم سب غلام ہو، غلاموں کی طرح تم کو کھڑا کیا جائے گا اور غلاموں کی طرح تم کو اپنا آؤ گے دوزخ کے پاس. تو خدا کو شہنشاہ کہا اور قرآن بندوں کو غلام کہتا ہے. اب عیسائیت میں خدا نے اسے اپنا بیٹا کہا اور محبت سے اس کو یاد کیا، تو وہ بیٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلایا، وہ خدا نے کہا. تو یہ بات زہر ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. بھائی خدا نے کہا تبھی تو آج تک 2000 سال گزر گئے ہیں. اسے اپنا بیٹا کہا اور اس کو نمبر 1 رکھا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء آتے رہے، خدا کی دنیا نہیں آئی. خون خرابے ہوتے رہے، خدا کی دنیا نہیں آئی. قسمت کے گھیراؤ، موت کے خوف اور انسانیت بار بار خدا کو چھوڑ کے جاتی رہی، انبیاء بھی چھوڑ کے جاتے رہے. تو خدا نے کہا
زمین کے نیچے میری کوئی شکل بھی نہ بنائے اور نہ کوئی تصویر کشی کرے۔ تو ایک زمانے گزر گئے۔ ان زمانوں کے بعد انہی زمانوں میں ایک وعدہ بھی تھا کہ میری دنیا آئے گی، میں ان سے منہ نہیں چھپاؤں گا، بلکہ ان کے سامنے جنتے بھی ظاہر کر دوں گا۔ یہ مضمون میں ہی پیغام دے دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا اے محمد تجھے کیا پتا کہ جب وہ آئے گا تو جنت ظاہر کر دی جائیں گے، ایمان کا مسئلہ، ایمان کو اٹھا لیا جائے گا، تجھے کیا پتا وہ کون ہے؟ وما ادراک ما الطارق، وہ صبح کا ستارہ کیا ہوگا؟ تو وہ وعدہ یہ تھا، جب وہ وعدہ پورا کرنے والا آ گیا کہ جس سے خدا خوش ہو گیا، تو اس نے کہا تصویر بھی بنا۔ پہلے تصویر نہیں بنتی تھی، تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی۔ تو جس سے خوش ہو گیا اس نے کہا تصویر بنا، یہ تصویر تو علامت ہوگی کہ میں مخاطب ہوں گا، لیکن پھر ایک دم ہاتھ پکڑ کے میں لے جاؤں گا جہنم میں۔ تو جس نے وعدہ پورا کیا خدا کا، اس کو یہ برکتیں دی۔ تو ظالموں کو، اہل غیروں کو وہ برکتیں کیوں دیتا؟ ان سے تو وہ منہ پڑھ لو تو رات منہ موڑ موڑ کے جاتا تھا اور کہتا تھا نبیوں کو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ تمہارے روزے قبول، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کیونکہ تم ظلم کرنے والے لوگ ہو۔ اس لیے تصویر نہیں بننے دی۔ تو جو وہ آیا ہے نیا آدم، جس سے ماضی کی ساری تاریخ ختم ہو جائیں گی اور ایک نئی دنیا شروع ہوگی، اس سے خدا نے محبت کی اور اس کو کہا بنا، اور میں تیرے ملنے والوں سے منہ نہیں چھپاؤں گا، میرا نور زمین کو روشن کر دے گا، ان سے میرا زندہ تعلق ہوگا۔ تو انہیں کو کہا کہ تصویر بنا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اہل ہیں میری شکل دیکھنے کے لیے۔ جی محترم زاہد خان صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ایک سادہ سا شخص جو کہ اپنی قرآنی تعلیمات کو بھی نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی زبان عربی نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑی مشکل سے یہ سمجھنا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اسلام اصل میں چاہتا کیا ہے ان سے۔ تو مولویوں نے ان کی جو اتنی صدیوں سے درگت بنائی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی انسانیت کو کرے کیا۔ اب اس حالت میں کوئی شخص نیا دین لے کے آتا ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے، جیسے آپ نے دعویٰ فرمایا کہ خدا کے دل ہونے کا، تو وہ شخص جن کی اکثریت بہت سادہ سے لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے آسان ترین رہنمائی کیا ہوگی کہ وہ اس خدا کے نئے مشن و کام کی طرف آئیں اور ان ایک بات کہیں بھول گیا، پڑھ لو تورات، انجیل اور قرآن، کہ خدا نے کہا آدم سے اور اس آدمیت سے تمہاری وجہ سے یہ زمین لانتی ہوئی۔ بھائی تم پہ تو خدا لعنت کر رہا ہے، شکل کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ زمین لانتی ہو گئی تمہاری وجہ سے، اور تم ظالم ہو۔ لا یحن العہد الظالمین۔ اپنے قرآن کو تو پڑھو، کتنی لعنتیں ہیں تم پر خدا کی۔ شیطان پہ بھی لعنت، پھر تم پہ بھی لعنت ہے خدا نے کی انسانوں آدمیت پر۔ انسان تو ابھی آئے نہیں، انسان تو اب آئیں گے جہاں سے اب میری خدا کی منشا پوری ہو جائے گی۔ تو عورت پہ بھی لعنت کی، سب لعنتی ہوئے، بس ایک ہی ہے جو مبارک ہوا، وہ میں ہوں، نیا آدم، نیا مسیح زماں، نیا خدا کا دل، جس نے خدا کے دل کو باغ باغ کر دیا۔ موسیٰ 10 شریعت کے قانون لایا تھا، تو اس قانون احکامات کی تو پرواہ عیسیٰ نے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا، شریعت کے قانون کو۔ اب پھر بعد میں محمد صاحب آئے تو ساری جو
جو پیغامات تھے جہاں سے دنیا آنی تھی، الٹی جمپ لگا کے کلا بازی کھا کے موسیٰ کے دور میں پہنچ گئے اور ان گنت شریعتیں لے آئے۔ اب سوال یہ کہ ایک سادہ سا شخص کیا کرے، اس کی مت میں نہیں آتی۔ میں اس کو ایک آسان بات بتا دیتا ہوں کہ یہ سادہ شخص کیا بلکہ جانور بھی وہ کام کر لیں گے کہ بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اچھا، دو کام کر لے، ایک اپنے دل اور جان سے خدا سے محبت کر لے، اور ویسے ہی محبت یہ جو انسان ہے ان سے کر لے۔ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جانور جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے تو اس کو پھاڑ نہیں کھاتے، شیر بھی چپڑ کے اس کی چمیاں لیتے ہیں۔ یہ واقعات دیکھے گئے ہیں۔ تو یہ دو کام کر لے، اور تیسری ہماری بات مان لے کہ ہم خدا کے دل کی کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنے آسان طریقے سے ہم سمجھا رہے ہیں، تو خدا تیرا ہو جائے گا، اور باقی یہ شریعتیں وغیرہ یہ بوجھ جو جہاں سے آئے ہیں ان پہ لاد دو واپس، تو ہلکا کر لو اپنے آپ کو، اور میری یہ برکتیں لے لو تاکہ سارے معاملات جو یہ ڈکے لگے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان سے تمہیں نجات مل جائے۔ لو اور آسان کر دیتا ہوں، وہ جیسی نگاہیں اپنے بچوں کو دکھاتے ہو نا، پیار کی محبت کی بلائیں لے لے کے، خدا کی محبت میں وہی آنکھیں خدا کے بنائے ہوئے انسانوں کو بھی دکھا دو۔ میں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ میں گواہ ہوں گا کہ جیسے انہوں نے اپنے خاندان سے محبت کی، اہل و عیال سے، وہی محبت تیرے خاندان تیرے انسانوں سے رکھتے تھے، چاہے وہ غیر تھے۔ لو اب مسئلہ اور آسان کر دیا ہے، اور یہ خدا یہ آدمیت نہیں رہی تھی ظالم قسم کی۔ میں نے انہوں نے میری آواز کو سنا، میں نے ان کو انسان بنا دیا۔ انسان تو اب آئیں گے، یہ پہلے سارے یہ جانوروں سے بھی چپاؤں سے بھی نیچے ہیں، کیونکہ چپائے تو وہی کام کرتے ہیں جیسے ان کے اندر اصول رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود خدا نے ان کو اپنی صورت و شکل میں بنایا، دماغ، شعور، عقل، ضمیر، دل، روح رکھتے ہوئے یہ سب سے زیادہ چھپایوں کے کان کاٹتے ہیں۔ لوگ آپ کا کام میں نے اور آسان کر دیا۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی اس قیمتی رہنمائی کا، روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کا، اور محترم جناب پیغمبر سوری خان صاحب اور ہماری ایڈمن ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کے جنہوں نے اس پروگرام کو سنا۔ دوبارہ کل یا جب محترم حضور زاہد خان صاحب دوبارہ ہمیں وقت عطا فرمائیں گے، تب تک کے لیے آپ سب کا خدا حافظ۔ کل خدا نے چاہا تو میں آپ کو وقت دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں بدھ کی شام کو چلا جاؤں گا، تو ہوں گا تو میں اپنے سیمینار سینٹر قاصل ایداسی کی طرف، تو وہیں سے پھر میں سنڈے سروس کروں گا، یعنی کہ سنڈے کو میں زوم، اور پھر 12 بجے آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی۔ تو دعا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ، کیونکہ صبر بھی کئی چاہیے، اپنی ذات پہ صبر، اہل و عیال دشمن ہو جائیں تو ان پہ صبر، یہ قوم باغی ہو جائے تو ان پہ صبر، دنیا پہ صبر، اگر خدا نہ ملے تو اس پہ بھی صبر،
لیکن اپنی محبت، اپنی سانسیں، اپنی محبت کی کہانی کو ہم نے مکمل کرنا ہے، پھر ہم سدا خوش ہو رہیں گے اور اپنی روح سے باغ باغ ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔